جس کی ساری زندگی ٹھوکروں میں گزر چکی ہو، اسلام اسے بھی مایوس نہیں کرتا، شفقت اور پیار کے لہجے میں پکارتا ہے حق تعالی کی بارگاہ رحمت کی طرف، ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ادھر ادھر کہاں بھٹکتے ہو، اپنے رب کے در پہ آؤ، اس کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن ہم گناہگار جو ہیں، ہمارا سٹائل دوسرا، ہماری زندگی اور، اس کے در پہ دامن پھیلانے کے لیے تو مخصوص انداز چاہیے ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بالکل نہیں، اس کے در پہ کوئی بھی آ جائے وہ رب العالمین ہے، کوئی رب المسلمین تو نہیں ہے، صرف رب الاولیاء والمتقین تو نہیں ہے، صرف وہ رب العالمین ہے۔ خطا کاروں کو بھی پکارتا ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطا کار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بڑے وسیع ظرف والا ہے۔ تو اپنی خطاؤں کی طرف دیکھ کر مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کی وسعت پہ نگاہ کر۔ 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی، نبھا نہیں سکا تو ایک بار پھر اس کے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، اس کے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ۔ تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا مکہ والوں کو۔ تم کہتے ہو گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس کرتا نہیں۔ ہاں، ایک طبقہ ہے بد نصیب جس کے لیے اس نے واضح کر دیا کہ اسے معاف نہیں کروں گا۔ ایک طبقہ، اور وہ کون ہے؟ مشرک۔ گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ گناہ بھول ہے، گناہ بھول ہے، اور شرک غداری اور بغاوت ہے۔ اگر کوئی بھول جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، غداروں کو تم نہیں معاف کرتے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ خاتون خانہ اگر سالن میں
نمک زیادہ ڈال دے تو معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ توبہ، آہستہ آہستہ جواب دیا. توبہ 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 توبہ. آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے وہ بیچاری، سارا دن کچن میں رہتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکتے ہیں اور وہ بیچاری دھوئیں میں، آگ میں، کچن میں آپ کے گھر کی خدمت کرتی ہے. اگر نمک زیادہ پڑ گیا ہے تو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ اتنا آہستہ جواب دیا. کر دیں گے، سوچیں گے. توبہ 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 توبہ. اور راز کی بات کہہ دوں، کھانا پکانے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، استحصال کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کی زندگی کے ساتھ جو خاتون رفاقت کرتی ہے نکاح کے بندھن میں آ کر، اسلام نے اس کو پابند نہیں کیا کہ تو نے کھانا بھی پکانا ہے. اگر وہ کہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں اور میں کھانا نہیں بنا سکتی، آپ مجبور نہیں کر سکتے. اسلام کہتا ہے خادمہ کا انتظام کیجیے. یہاں تک کہ اسلام کسی عورت کو اس کے لیے بھی مجبور نہیں کرتا کہ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے. جی ہاں، اگر وہ کہے کہ میں نہیں پلاتی ہوں تو آپ مجبور نہیں کر سکتے. یہ تو اس کا احسان سمجھیے کہ وہ بیچاری صبح سے شام تک آپ کے کچن کو آباد کرتی ہے. اور ذرا نمک زیادہ پڑ گیا اور عبد المجید ندیم شاہ صاحب نے پوچھ لیا، ہاں سوچیں گے، آہستہ آہستہ جواب دیتے ہیں. نمک زیادہ پڑ جائے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جزاکم اللہ. شکر گزار ہوں. مرچیں زیادہ پڑ جائیں معاف ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. آپ کا نیا کوٹ استری کرتے ہوئے جلا ڈالے، معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. انسان جو ہوا غلطی ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی ہے. انسان جو ہوا. اچھا، کبھی کبھی غلطیوں کا بڑا عجیب نتیجہ نکلتا ہے. سلطان ابراہیم ابن ادہم بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑے خدم و حشم رکھتا تھا، شاہی تمتراق اور آن بان تھی. محل میں جو خادمہ اس کا بستر بچھاتی تھی، ایک دن بستر بچھاتے بچھاتے سو گئی. شاہی بستر کی نرمی اور گداز محسوس ہوا تو پتھر پہ لیٹنے والے جسم کو نیند آ گئی شاہی بستر پر. ابراہیم ابن ادہم آیا، بڑا متکبر بادشاہ تھا. اس نے اپنے بستر پہ لونڈی کو اور جھاڑو دینے والی، صفائی کرنے والی خادمہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو فرط غضب میں جو چابک ہاتھ میں تھا اٹھا کے 4-5 جڑ دی. وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. پہلے روئی، پھر ہنس دی. ہنس دی تو ابن ادہم نے پوچھا کہ ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا؟ رونا تو سمجھ گیا ہوں، چابک مارے ہیں میں نے، ہنستی کیوں ہو؟ وہ کنیز کہنے لگی، روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے چابک نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس نے رلایا ہے مجھے، لیکن ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں یہاں 4-5 لمحے بستر پہ سوئی ہوں
مجھے تو اس کی سزا نقد 4-5 چابک مل گئی ہے. جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس کو کتنی مار پڑے گی. یہ وہ موڑ تھا کہ جب وہ متکبر بادشاہ اللہ کی عبادت و رسول کی اطاعت کے سفر پہ روانہ ہوا. اللہ کہا اور گر گیا. لگا نا جھٹکا. رات بھر روتا رہا. صبح ہوئی اپنے مشیروں وزیروں کو بلا کر کہنے لگا سنبھالو یہ سلطنت اور تاج و تخت. مجھے تو لونڈی کی بات سے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ہم تو شراب میں اور دھوکے میں جی رہے ہیں. اب بقیہ زندگی اس کو راضی کرنے میں گزاروں گا. کبھی کبھی یہ غلطیاں بھی بڑے عجیب انجام کی طرف لے جاتی ہیں. مگر انسان جو ہوا غلطی ہو سکتی ہے اور معاف کی جا سکتی ہے. نمک زیادہ پڑ گیا کھانے میں معاف ہو سکتا ہے. کپڑے جلا ڈالے معاف ہو سکتے ہیں. نیا واٹر سیٹ توڑ ڈالا معاف ہو سکتا ہے. ٹی سیٹ توڑ ڈالا معاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس نے آپ کی عزت و آبرو میں آپ کے بھائی کو شریک بنا لیا معاف ہو سکتا ہے. یہ جواب تو بڑا اونچا دیا. غیرت مند ہے نا ماشاءاللہ. اگر آپ کی عزت و آبرو کے حق میں وہ آپ کے کسی دوست کو شریک بنا لے تو معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ کہے کہ میں نے کوئی تیرے دشمن کے ساتھ تو تعلق نہیں قائم کیا, تیرے پیارے کے ساتھ کیا ہے. یہ دلیل سنی جائے گی اس کی؟ نہیں سنی جائے. اڑا دیا جائے گا, اڑا دیا جائے گا. حق تعالی نے بھی فرمایا خطائیں معاف کر دوں گا لیکن معبود میں ہوں, مسجود میں ہوں. کسی اور کا سجدہ کیا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. ہر جگہ موجود میں ہوں. کسی اور کو ہر جگہ موجود مانا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. اللہ بالغیوب میں ہوں. میرے بندوں میں سے چاہے کوئی میرا پیارا ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کو تم نے اللہ بالغیوب مانا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. کارساز و دستگیر میں ہوں. اگر میرے بندوں میں سے کسی کو تم نے دستگیر و کارساز بنایا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, حرف تاکید کے ساتھ, بالیقین اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے, چاہے وہ مشرک پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مشرک نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. نبی کا بیٹا اور نبی بھی وہ جس نے کم و بیش 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے, کانٹوں پہ چل کر, 11ویاں کھا کر نہیں, پتھر کھا کر, مال کھا کر نہیں, مار کھا کر اللہ کی توحید بیان کی. کتنا عرصہ جی؟ 9 مہینے نہیں, نہ 9 ہفتے, نہ 9 سال, 950 سال, 950 سال.
اور پھر صرف مسجد میں بیٹھ کر نہیں، گلیوں میں جا کر، صحراؤں میں جا کر، میدانوں میں جا کر قرآن کہتا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے رب، میں نے دعوت و تبلیغ کے سفر میں دن رات ایک کر دی، میں راتوں کے اندھیرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، دن کے سویرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، خلوص و انہماک کے ساتھ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی شقاوت کا کیا علاج کروں، ان کی شقاوت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ آپریشن ضروری ہے۔ بعض بیماریاں اس سے ٹیبلٹ سے، مکسچر سے ٹھیک نہیں ہوتی نا۔ جو عضو زیادہ خراب ہو جائے پھر اسے ناسور کو تو کاٹنا پڑتا ہے نا، ناسور کو کاٹنا پڑتا ہے۔ وہ جسم میں پیدا ہو جائے یا قوم میں، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ الہ العالمین، یہ ناسور بن گئی ہے بیماری، آپریشن ہو جائے۔ آپریشن کا پروگرام بنا، رب العالمین نے فرمایا سیلاب بھیج رہا ہوں عذاب بنا کر۔ جو پانی ضروریات زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے ہوا کے بعد، وہی پانی موت کا پیغام بن کر آ رہا ہے۔ ہلاکت سیلاب کی صورت میں آ پہنچی، بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ درد دل کے ساتھ پہلے بیٹے کو دعوت دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، لخت جگر آجا میرے سفینے پر، بدبختوں کا حامی نہ بن۔ لیکن عزیز دوستو، جب شقاوت عروج پہ ہو تو پیغمبر کی دعوت بھی دل میں نہیں اثر کرتی۔ بیٹے نے صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ سیلاب کی دھمکی دیتے ہیں، ہم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے، وہاں تو سیلاب نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جو سیلاب آ رہا ہے وہ نشیب سے زیادہ فراز پہ پہنچے گا، پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا۔ نجات کا راستہ صرف ایک ہے کہ غداری چھوڑ، شرک کا راستہ چھوڑ دے، موحد بن جا۔ ادھر سے اصرار جاری، ادھر سے انکار جاری۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج ہلاکت کا پیغام بن کر آئی اور پیغمبر کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کنعان ڈوبتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی پدری شفقت میں ہلچل مچ گئی۔ قرآن کہتا ہے نادا نوح الرب قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت
وانت احکم الحاکمین۔ انتہائی عاجزی، رقت اور تواضع کے ساتھ التجا کرتے ہیں، میرے معبود تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، تو بیٹا ہلاک ہو رہا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر، کنعان تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ نبیوں کی نسل خون اور نطفے کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ یہ راز کی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا پتہ نہیں اس کے بارے میں لب کھولنے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین باپ جو ہوا، بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر کیسے چپ رہوں؟ رب العالمین نے فرمایا، میرے نبی تیری پدری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ فیصلہ کن بات سنیے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ مشرک بیٹے کی سفارش نہ کیجیے، مشرک کے لیے سفارشی نہ بنیے۔ میرے روکنے کے باوجود اگر آپ نے اس کی نجات کے لیے پھر دعا مانگی تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دوں گا۔ کانپ اٹھا ہے اللہ کا نبی، کہتا ہے انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ الہ العالمین تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سب کچھ جانتا ہے، میں تو وہی جانتا ہوں جو تو بتائے۔ بیٹا بہت عزیز چیز ہے لیکن تجھ سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں۔ کنعان جیسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ بس یہی ایک طبقہ ہے کراچی والوں جس کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے، اور وہ کون سا طبقہ؟ بھی کا مریض۔ بھی والوں کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے۔ کون؟ بھی والے۔ اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے۔ وہ دور والے بھی آمین کہیں نا، وہ جو دور بیٹھے ہیں ذرا۔ اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے، اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے۔ یہی پکار تھی جو فاران کی بلندیوں سے گونجی تھی، اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں کہ انسانی برادری میں ابو بکر صدیق جیسے لوگ پیدا ہوئے، اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں کہ عمر فاروق جیسے کردار روشن ہوئے، عثمان ذو النورین جیسے کردار روشن ہوئے، علی المرتضیٰ جیسے کردار روشن ہوئے۔ اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں
اسی ہی نے حسنین کریمین کو عظمت بخشی، اسی ہی نے احمد ابن حنبل کو عروج بخشا، اسی ہی نے ابو حنیفہ کو عروج بخشا، اسی ہی نے مجدد الفسانی کو عزت عطا کی، اسی ہی نے سید عبد القادر گیلانی کو محبوب سبحانی بنا دیا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، بس اس میں بے وفائی نہ ہونے پائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، علام الغیوب ہر جگہ موجود، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، یا اللہ بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں وزارتیں حضرت نے دلوائی ہیں، چونکہ چادر چڑھائی تھی، چونکہ دودھ سے قبر کو دھویا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ایک گنجا ہے، اس کا بیان آیا تھا پنجاب کے اخبارات میں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، بس مجھے جو کچھ بھی ملا ہے حضرت داتا گنج بخش کے کرم سے ملا۔ اب کھسک رہی ہے کرسی، کھسک رہی ہے نیچے سے، بہت سے جا چکے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ دوستو، ملازمت ہم کرتے ہیں، رزق کون دیتا ہے؟ تجارت ہم کرتے ہیں، رزق کون دیتا ہے؟ زراعت ہم کرتے ہیں، رزق کون دیتا ہے؟ محنت ہم کرتے ہیں، رزق دینے والا کون؟ بس اس عہد کو پورا کیجیے، باقی سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ اس کی رحمت سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکارو اسی کو، دامن پھیلاؤ اسی کے آگے، سب کچھ ملے گا۔ رب سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں۔ مجاور بس اسی کو نہیں برداشت کر سکتے۔ مجاوروں کے لیے تو یہ پیغام اجل تھا، کہنے لگے تو آپ ہماری انکم کلوز کرنا چاہتے ہیں گویا، ہم یہ جو آستانے چھوڑ دیں تو پھر بھوکے مریں، پھر فیکٹریوں میں کام کریں، آمدنی بند، نذرانے بند، یہ کنوارے مرغے جو آ جاتے ہیں روزانہ بند۔ کمپرومائزنگ کے لیے فارمولا بھیجا، دیکھو جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل ہونا چاہیے۔ آپ کچھ نرم ہو جائیے، کچھ ہم نرم ہوتے ہیں، پھر آپ جو چاہیں ہم سے منوائیں، بس تھوڑی سی ہماری بزنس چلنے دیجئے، یہ سلسلہ چلنے دیجئے، نذرانے آنے دیجئے۔ اب ساتا ہے، جو مراتا ہے 40 کوئی مرے صحیح، حضرت صاحب کی انکم شروع۔ پٹے نانے، اچھا پٹے نانے جی، یہ نہیں جانے دیتا کسی کو جنت میں اس وقت تک جب تک کہ آپ میدہ نہ بھر دیں اس کا۔ حضرت صاحب نہیں جانے دیتے کسی کو جنت میں، پہلے کہتے ہیں تیجے کی تیاری کرو، پھر کہتے ہیں ساتا بناؤ، جمعراتا بناؤ، 40واں بناؤ، جب تک 40ویں تک بات پہنچتی ہے محلے میں کوئی اور مر جاتا ہے، پھر سلسلہ شروع۔ اس کو کہتے ہیں تیجے کی تیاری کرو، ساتا بناؤ، 40واں بناؤ،
اور جب تک وہ 40واں آتا ہے پھر کوئی اور محلے میں حضرت کا ایور گرین بزنس وداؤٹ لاس. جس بیچارے کا کوئی مر جاتا ہے حضرت صاحب اسی کی جیب کاٹتے ہیں. یا اللہ یا اللہ. حالانکہ اسلام کہتا ہے ہمدردی میں اس کے گھر 3 دن تک کھانا پہنچاؤ، اس لیے کہ وہ تو غمزدہ ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، اس کا چچا فوت ہو گیا، اس کا بھائی فوت ہو گیا، وہ تو غمزدہ ہے. تو محلے والوں کو چاہیے کہ ازراہ اخوت، ازراہ انسانی ہمدردی اس کے گھر میں کھانا پہنچائیں. حضرت صاحب کہتے ہیں سب سے زیادہ غمزدہ میں آپ ہوں. بس مجھے ہی سب کچھ پہنچاؤ. یہی تو ہے اس کا رنگیلا دین جو صرف یہاں اس نے بنا رکھا ہے. عرب میں نہیں ہے نا یہ باتیں. سعودی عربیہ میں اللہ آپ کو لے جائے دیکھنا ذرا، نہ جھنڈی ملے گی، نہ آستانہ ملے گا، نہ لمب زلفہ مجاور نظر آئے گا کوئی، ہاں نہ کچھ نہیں. یہاں میرے دوستوں نے بتایا کہ کوئی وہ ایک فوٹو بیچا گیا ہے پچھلے دنوں کراچی میں پگڑی کا. وہ پگڑی کیا ہے؟ ایک مستقل وہ ہے ہیلمٹ. جزاک اللہ. ایک مستقل ہیلمٹ اتنی بڑی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک کے متعلق جو تصور آیا ہے سیرت طیبہ میں، حضور کی حیات طیبہ کے مطالعے میں، وہ نفیس ہوا کرتی تھی بابو، پورا تھان نہیں ہوا کرتا تھا، وہ نفیس پگڑی ہوا کرتی. اب وہاں یار لوگوں نے مال بٹورنے کے لیے بنا رکھا ہے. ادھر لاہور میں انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں. پہلے تو یہ کہ 1400 سال تک کوئی کپڑا باقی کیسے رہے؟ 1400 سال تک کوئی کپڑا. بمبئی میں پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا، وہاں دوستوں نے بتایا کہ منہ مبارک کے نام سے ایک گھرانے میں اعلان ہوا حضور کا منہ مبارک ہمارے ہاں ہے، جس نے زیارت کرنی ہو آ جائے. لوگ بیچارے سادہ لوگ عقیدت کے مارے، ہاں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تو ہے لوگوں کو. اب دوڑے لوگ دوڑے تو راستے میں انہوں نے جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا ایک بہت بڑا صندوق رکھ دیا کہ جس نے جانا ہے اس میں وہ اصل جو ہدف ہے، اصل ٹارگٹ ہے وہ اس میں ڈال کے جائے، پھر منہ مبارک کی زیارت کرے. اندر انہوں نے شیشے میں کچھ وہ بند کر رکھا تھا، ایک یوں ہی کچھ صاف نظر بھی نہیں آتا تھا. تو دوستوں نے بتایا ایک صندوق بھر گئی مال سے، وہ ہٹائی گئی، دوسری رکھی گئی، وہ بھر گئی، وہ ہٹائی گئی، تیسری رکھی گئی. صندوقیں ختم ہو گئی تو پھر کہا کہ بس تم یوں ہی ڈالتے جاؤ، ہم سنبھال لیں گے، کوئی بات نہیں، ہم سنبھال لیں گے. منہ مبارک کے ٹائٹل پر، منہ مبارک کے نام پر یہ استحصال ہوا. مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ میں نے کہا اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی سب سے بڑی نشانی قرآن کریم ہے. اس سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نشانی ہو سکتی ہے کوئی؟ کراچی والوں بتاؤ تو صحیح. قرآن سے بڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی ہو سکتی ہے ہمارے پاس؟ تو قرآن سے بیر اور یہ مختلف چیزیں بنا کر ان کے ذریعے مال کمانے کا جنون. قرآن کے قریب آئے تو قرآن تو پھر توحید بتاتا ہے الحمد سے لے کر والناس تک. قرآن تو موحد بناتا ہے اور قرآن سے بن نہیں آئی، نہ قرآن والوں سے بن آئی. سعودی عرب والوں پہ ناراض ہیں، دھمکیاں دیتے ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ہم نے یہاں پر یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کے نام نہاد ربوہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے. یہ مطالبہ ہے نا ہمارا، تھا اور ہے اور رہے گا جب تک کہ یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا.
ربوہ قرآن کریم میں اس مقام کو کہا گیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کو اللہ نے عافیت بخشی تھی. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. انہوں نے اپنے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ اپنے شرارت گڑھ کا نام، شرارت گڑھ کا نام کیا رکھ دیا؟ ربوہ. برعکس نہند نام زنگی کافور، وضو شیفی غیر محلے ہی. شرارت گڑھ نام ربوہ. جیسے کوئی آنکھوں سے اندھا ہو اور نام رکھ دو مسٹر چراغ صاحب، چراغ الدین صاحب. نماز ایک نہ پڑھتا ہو، نام رکھ دو معراج دین. پورے محلے کے بچوں کو کچا چبا جانے کا ذوق رکھتا ہو، ظالم ہو پرلے درجے کا، نام رکھ دو کرم دین. کوئی کرم دین بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو جائے، میں ایک بات کر رہا ہوں. وہ شرارتوں کا عالمی مرکز، جس طرح کے اسرائیل کا تل ابیب ہے، اسی طرح پر بر صغیر میں قادیانیوں کا یہ مرکز ہے، جہاں عالم اسلام کے خلاف عالمی سازشیں تیار ہوتی ہیں، مسلمانوں کے سیاسی انہدام کے لیے، انحطاط کے لیے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں. کہاں اسے ربوہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو کفر گڑھ ہے، شرارت گڑھ ہے، لعنت گڑھ ہے. جہاں قادیانی رہتے ہیں وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے یا رحمت برستی ہے؟ وہاں لعنت برستی ہے. لیکن نام کیا رکھا ہے اس کا؟ ربوہ. ہم نے کہا اس کو کھلا شہر قرار دو. انہوں نے کراس ڈیمانڈ کی ہمارا کیس کمزور کرنے کے لیے. کراس ڈیمانڈ کی کہ مکہ مدینہ کو کھلا شہر قرار دو. آپ اس ڈیمانڈ کے زہریلے مضمرات پر غور کر سکتے ہیں. بھائی ہم نے اس لیے کہا کہ ربوے کو کھلا شہر قرار دو کہ وہاں عالم اسلام کے خلاف شرارتیں ہوتی ہیں، وہاں مرتد رہتے ہیں. کھلا شہر قرار دو اسے تاکہ ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں. لیکن انہوں نے کہا مکہ اور مدینہ کو کھلا شہر قرار دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مکہ اور مدینہ میں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نقل کفر نباشد سازشیں تیار ہوتی ہیں، یا مکہ اور مدینہ سے پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمتیں بھیجی جاتی ہیں؟ نمازیں ان کی نہیں ہوتی مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، نمازیں ان کی نہیں ہوتی حرم کے امام کے پیچھے، اور ہیں عاشق. تو ایسے عاشقوں کا داخلہ بند، داخلہ بند. اور میں نے اس دن کہا تھا نیازی چوک میں کہ اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے. میرے عزیز دوستو، دھمکی دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاوروں نے کہ یا تو آپ ہمارا یہ بزنس چلنے دیجئے، ادروائز ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، چلنے نہیں دیں گے، بائیکاٹ کریں گے، ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے، اور اگر آپ ہماری بات مان لیں جو آپ چاہیں گے وہی کریں گے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قرآن کے لہجے میں جواب دیجئے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. جہالت کے بیماروں، مجھ سے تم نے یہ توقع کیسے کر لی کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گوارا کر لوں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک گوارا کر لوں؟ تم نے
نے یہ کیسے سوچا کہ تم شرک کی اڈے اور شرک کی منڈیاں کھول لو اور میں حجرے میں بیٹھا رہوں، عطر لگاتا رہوں، تسبیح پڑھتا رہوں، حجرے میں بیٹھا رہوں؟ نہیں، میں بدر میں آؤں گا، تیار ہو جاؤ، تم سے احد میں ملاقات کروں گا، احزاب میں اتروں گا، تبوک میں آؤں گا، تمہاری دھمکیوں کو کیا کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب العالمین کی طرف سے مسلسل تنبیہ، مجھ سے پہلے انبیاء کو بھی کہا گیا، مجھے بھی کہا جا رہا ہے، میرے محبوب اگر آپ نے دنیا والوں کے ڈر سے میرے ساتھ کسی کو شریک گوارا کر لیا تو میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ یہ بگڑتے ہیں تو بگڑنے دیجئے، یہ لڑتے ہیں تو لڑنے دیجئے، جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے دیجئے، آپ وفا کیجئے، میں جزا دوں گا۔ عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیے، وفا کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو صاف صاف کہہ دیا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، تم کانٹے بچھاؤ گے تو پاؤں زخمی کروا لوں گا، تم پتھر برساؤ گے تو لہولہان ہونا گوارا کر لوں گا، لیکن مانتا ہوں اور منواؤں گا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود۔ یہ ہے میرے آقا کا پیغام، میرے آقا کا یہ پیغام ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے شاہ ولی اللہ قافلے کے رضاکاروں کو، اللہ سلامت رکھے اس قافلے کو، اللہ ان رضاکاروں کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے۔ آج پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا، شرک کا تعاقب کرنے والے یہی، توحید کا پرچم لہرانے والے، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے دن رات محنت کرنے والے یہی، تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے یہی، باطل جس عنوان سے آئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ولی اللہ قافلے کے رضاکار سر بکف کھڑے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، قدم قدم پر مدد فرمائے۔ رائے ونڈ میں انشاءاللہ عالمی اجتماع ہو رہا ہے 7، 8، 9 نومبر کو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرزا صاحب آئے کہ میں بھی نبی ہوں، مرزا صاحب کو شوق ہوا کہ مجھے بھی نبی مانو، تو حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے کام کے مقابلے میں شوق ہوا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، لکڑی کی ہانڈی کیسے پار اترے، انجام وہی ہوگا۔ کہاں وہ اجتماع جس میں پوری دنیا سے فرزندان اسلام کھچ کھچ کر آتے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کا جذبہ لے کر پوری دنیا سے۔ گزشتہ سال میں ماریشس اور فرانس کے دورے پہ تھا، وہاں سے ہم آئے تھے اجتماع کے لیے، تو میرے ساتھ
22 افراد کا قافلہ ساتھ آیا تھا تمام شرکت کے لیے، فرانس سے وایا موریشس اور بمبئی، پوری دنیا سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہاں فرزندان اسلام جمع ہوتے ہیں اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اجالوں کا یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے، شرک و بدعات کا تعاقب جاری رہنا چاہیے، شرک کے بیماروں کو توحید کا انجیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور دشمنان صحابہ کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ اس کے لیے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کی سرپرستی کیجیے، ہمارے قافلے میں شریک ہو جائیے، سپاہ فاروق اعظم میں آ کر اپنی جوانیاں فاروق اعظم اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے وقف کر دیجیے۔ آج میں نے تربت میں بھی کچھ جوانیاں مانگی تھیں کہ مجھے ایسے جوان چاہیے جو اپنا شباب اللہ کی توحید، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی عزت و ناموس، حضور کی ختم نبوت، اہل بیت کی عظمت کے تحفظ کے لیے اپنا شباب وقف کر دیں۔ میں ایسے جوان ڈھونڈتا ہوں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں وہ نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد کوئی لیڈر ہمیں امریکی پروگرام کے فروغ کے لیے یا روسی پروگرام کے فروغ کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ آج کے بعد ہمارا شباب اور ہماری جوانی رحمت للعالمین کے ناموس کے تحفظ میں کام آئے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ مورخہ 24 اکتوبر 1986 بمقام ٹینڈی روڈ کراچی مولانا عبد المجید ندیم مشرق کی نجات کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل، کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 5678 123۔